فرماتے ہیں بہرے حق در خاک و خوں غلطی داس بس میں لا الہ الا کر دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو لوگوں نے کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گیا، کیوں؟ لا الہ تو پہلے بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ بھی پڑھتے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، جماعتیں ہو رہی تھیں۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کیا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ ترجمہ یہ ہے جو ہے نا قبروں کو نہ پوجو مد نہ منگو، یہ توحید کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ اور میں نے سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ ماموں کانن کے جلسہ میں خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا حدیثوں تمہاری بس توحید جو ہے وہ مردوں سے متعلق، مردے مدد نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ مردے ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ تو بیوقوف لوگ پوچھتے ہیں۔ یہ زندہ خداؤں کو تم چیلنج کرتے ہو جن کے پاس جیلیں ہیں، پھانسیاں، کڑیاں، کوڑے ہیں، ان کی کبھی بات نہیں کرتے۔ یہ توحید بالکل تم نے گم کر دی، حالانکہ پوری سورہ نساء میں اسی شرک کا بیان ہے۔ حق میں رہتا کہ کوئی انسان اپنے قانون ملک میں جاری کرنا شروع کر دے، بندہ ہوتے ہوئے وہ لوگوں کو اپنے قانونوں کا پابند بنائے۔ یہ ہے وہ غلامی، عبدیت، جس کو ختم کرنے کے لیے نبی رسول اللہ آئے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی نا سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ کہتا ہے عام لوگ تو گزار ہے، حکمران اور مولوی اور پیر، نبی تک کو حق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت دے اور وہ لوگوں کو کہے میرے بندے بن جاؤ، غلام بنا دے، نہیں بنا سکتے۔ پیغمبر کو حق نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے، غلام صرف اللہ کے اندر، کسی کے غلام نہیں۔ تو یہ غلامی کا دور شروع ہوا، لوگوں کو لالچ کے ذریعے اور خوف کے ذریعے غلام بنا دیا۔ پہل شروع ہو گئی تھی، نمونہ اس کا یزید کے دور میں بھی سامنے آ گیا کہ یعنی طمع اور خوف نے امت کو اس راستے سے ہٹا دیا جو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے خلفائے راشدین نے دیا کہ ایک معمولی عورت اٹھ کر مدینے میں کہہ دی تھی عمر تم غلط کہہ رہے ہو، اور عمر کی مجال نہیں تھی کہ اس کو کہ بیٹھ جا، مطمئن کرنا پڑتا، اور کئی مرتبہ ماننا پڑتا تھا کہ عورت نے ٹھیک کہا، مرد غلطی کہا۔ یہ حریت تھی، آزادی تھی۔ معمولی آدمی کہہ دیتا تھا مدینے میں کہ لا نسمع ولا نطیع۔ امیر المومنین کہتے ہیں لوگوں میری بات سنو، مانو۔ آدمی کھڑا ہو گیا، نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ کیوں؟ جو چادریں مال غنیمت میں آئی ہیں وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ میرے جیسے آدمی کی قمیص نہیں بنتی، آپ اتنے لمبے ترنگے ہیں، آپ نے قمیص پہن رکھی، اگر دو لی ہیں آپ خائن اور بددیانت، خلیفہ نہیں بن سکتے۔ تو امیر المومنین بیٹے کو اشارہ کرتے ہیں، عبداللہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے چچا جی آپ نے ٹھیک کہا، میرے حصہ میں جو چادر تھی وہ میں نے اپنا باجی کو دی۔ اس نے کہا آپ بات کرو، سنیں گے مانیں۔ یہ حریت تھی، آزادی جو اللہ کے رسول نے عطا کی تھی۔ یہ لوگ کافر نہیں ہوئے، نہ کلمہ چھوڑ گئے، شاید جنت میں اونچے مقاموں پر بیٹھے ہوں، جیسے محدثین کہتے ہیں کہ ہم جن راویوں کا بیان کرتے ہیں کہ یہ کذاب ہے، یہ جھوٹے ہیں، ان میں سے کئی جنت میں بیٹھے ہوں گے، مگر ہم کیا کریں کہ دین کو بچانے کے لیے، سنت کو بچانے کے لیے ہمیں نشاندہی کرنی پڑتی کہ یہ راوی جھوٹا، جنت دوزخ کا یہ معاملہ نہیں۔ یہ بحث کو الجھا دیتے ہیں لوگ کہ آپ کیوں کرتے ہیں وہ بخشا گیا، ہمیں تکلیف ہے بخشا گیا۔ ہم تو رو رہے ہیں کہ وہ حریت، وہ آزادی جو اللہ کے رسول نے دی تھی، اور اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں تھا کہ انسان آزاد ہو گئے تھے۔ بڑے کو بڑے آدمی کو کہتے تھے کہ اس بات پر ہمیں مطمئن کرنا پڑتا تھا، مگر یہ بات کیا ہوئی؟ علامہ اقبال کی زبان میں سنا، یہ انحراف، یہ موڑ خدا کے لیے سمجھو اور دوبارہ لوٹو اس خلافت کی طرف، ورنہ تمہاری بگڑی نہیں ساری۔ جب تک یہ ملوکیت رہ گئی، 1400 سال آ رہی مسلمان ملکوں میں، ان کے ہوتے ہوئے دین نہیں آئے گا، مذہب چلتا رہے گا۔ یہ لوگ عمرے کریں گے، مدینہ شریف حکمران جائیں گے، اور کبھی کبھی صوفیوں کی محفل کرا دیں گے، کبھی کوئی مدرسے کو امداد کر دیں گے۔ یہ ڈھونگ ہمیشہ ملوک مچاتے رہیں، ایسا کرتے رہیں کہ لوگ بیوقوف بنے رہیں، مگر اصل دین جو ہے نا کہ امت آزاد، سب مساوی ہوں، اسی کٹہرے میں کھڑا ہوں، اسی میں صدر مملکت کھڑا، اور قاضی فیصلہ کرے کہ یہ حق پر ہے اور آپ حکمران غلط۔ یہ آزادی تھی جو اللہ کے رسول نے دی، مگر یہ چھین لی نا۔ کیوں خلافت رشتہ قرآن کو سیخ حریت را زہر اندر کام۔ آپ کس کو رو رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی؟ یہ تو بات ہی نہیں۔ بات تو ہے کہ جو عقیدہ توحید رسول نے دیا تھا کہ لوگ کسی کے غلام نہیں ہیں، صرف اللہ کے غلام ہیں۔ جو حکمران ہے وہ ان سے بڑھ کر اللہ کا غلام ہے۔ یہ اگر حکم کی نافرمانی بھی کریں یا دین کی اطاعت میں کوتاہی کریں کوئی بات نہیں، حکمران کو ان سے بڑھ کر خدا کا غلام ہونا چاہیے۔ مگر ہوا یہ، کیوں خلافت رشتہ قرآن سے، خلافت نے، حکومت نے قرآن سے اپنا تعلق چھوڑ لیا۔ یہ سیکولرزم آ گیا، لبرلزم، نماز رہی، روزے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، جہاد کے نام پر جہاد بھی ہوتے رہے، مگر پبلک کو کہہ دیا
کہ آپ عبادت کی حد تک آزاد ہیں، مسجدوں میں اللہ اللہ کریں، حکومت کے معاملات میں آپ دخل نہیں دے سکتے. ہماری مرضی ہوگی، جو چاہے گا قانون مانیں گے، جو چاہے گا بے شک قرآن و سنت میں ہوگا چھوڑ دیں. اس لیے اس موڑ کو خدا کے لیے سمجھیں کہ بہت بڑا موڑ امت، اور جو بھگت رہے ہیں اب کہ ہر مسلمان ملک میں ایسا ہی ملک بیٹھا ہوا جو اپنی مرضی کر رہا، اور بذات خود وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں دین کا خیر خواہ ہوں، امت کے مفاد کے لیے کروں. وہ کب کہتے ہیں ہم امت کے غدار؟ مگر دین کو انہوں نے پشت دے، حکومت کی حد تک انہوں نے بالکل بے دخل کر دیا. اگر کوئی بات مانی ہے تو ان کی پسند کی چیز مان لی، دین سمجھ کر نہیں مانی. کیوں خلافت رشتہ قرآن سے حریت تیرا زہر اندر کام رہے، آزادی کے گلے میں زہر کے قطرے ٹپکا دیے کہ بولنے نہیں دیا تھا. اور وقت آ گیا، تھوڑے سال بعد لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا، حسین کو تو نظر آتا تھا. ان کو اللہ نے بصیرت دی تھی. لوگ یہ دیکھتے حالات نہیں ہے، یہ ہوگا، وہ جانتے تھے حالات نہیں، اور کہتے خاموش رہو تو یہ تو مور لگ جائے گی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا. یہ بتانا تو چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر قیامت کے مسلمانوں کے سینوں میں یہ باقی تو رہے تصور اور یہ خیال کہ یہ خلافت نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے. یہ شوق اور تربرہ شاید کبھی یہ بحال کر لیں. اگر مانیں گے کہ ٹھیک ہو رہا، کیا بنے گا پھر؟ پرواہ نہیں، سب کچھ آزادی کا گلا گھونٹ دیا. عبد الملک بیٹھا حکومت پر یزید کے چند سال بعد. اس نے اپنے پہلے خطبے میں کہا کہ تم لوگ کیا دیتے تھے خلیفے کو کہ اللہ سے ڈر، آج کے بعد جس کے منہ سے نکلانا کہ اللہ سے ڈر، اس کی گردن اڑ جائے گی. میں نہیں سننا چاہتا کہ کوئی مجھے کہے تق اللہ. آئیے کرم جو خلیفے کہے سناؤ ہمیں، ہم جب غلطی کریں ٹوکو کہ اللہ سے روک دیا. جس نے کہا